بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ معزز سامعین و ناظرین، اہل اسلام نے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منسوبات کا احترام کیا ہے، حتیٰ کہ علامہ قاضی ایاز اندلسی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن عساکر، علامہ زرقانی، علامہ ابن عابدین شامی، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ خرپوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے افاضل نے اپنی کتب میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار میں خاک مبارک کے وہ ذرات جو آپ کے جسم مبارک کو مس کر رہے ہیں وہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہیں، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ سے افضل ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہمارے اسلاف جو نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک سے خارج سے کوئی چیز مس ہو اس کے ادب و احترام کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کی ذریت مبارکہ جو حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی نسبت سے، فاطمہ بدعۃ منی کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جزو مبارک ہے، ہمارے اسلاف نے سادات کا کتنا احترام کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی سید آل رسول ہو اور اس سے کوئی ایسے جرم کا ارتکاب ہو گیا کہ اس پہ حد نافذ ہو رہی ہے تو ایسے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواباً تحریر فرماتے ہیں کہ حدود اللہ تو ساکت نہیں ہوتی، لیکن حد لگانے والا کسی سید آل رسول پہ حد نافذ کرتے ہوئے سزا کی نیت نہ کرے، بلکہ یوں سمجھے کہ شہزادے کے کپڑوں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے، میں اسے جاڑ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مرتبہ کسی سید زادے کے پیچھے نماز پڑھی، کچھ دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ ان سید صاحب سے نماز کے دوران ایسی غلطی ہو گئی کہ جس سے نماز فاسد ہو گئی۔ جب سلام پھیرا تو حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سید صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ایک ایسا فقرہ کہا جو دنیا ادب و احترام کے اندر ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سید صاحب کو مخاطب کیا اور کہا، شاہ جی آج آپ نے ایسی قرات کی ہے کہ ہمیں بڑا مزہ آیا ہے، کیا ایک مرتبہ پھر نماز نہیں پڑھاتے تھے؟ ذرا غور کیجئے کہ نماز کے اندر ایک ایسا امر ہوا جس سے نماز فاسد ہو گئی، تو یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ آپ نے غلطی کی ہے، ہماری نماز نہیں ہوئی ہے، لہذا نماز کا اعادہ ہوگا۔ لیکن ادب والے لوگ ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس سے مفہوم بھی ادا ہو جاتا ہے اور ادب و احترام بھی برقرار رہتا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پہ ان کے خانوادہ کے ایک فرد ہیں میاں سکندر صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میاں سکندر صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ اٹھے تو
اس مجلس کے ایک کونے میں جہاں پہ آپ کے جوتے پڑے ہوئے تھے، ایک پولیس والے نے، انسپیکٹر صاحب نے، جو سید آل رسول تھے، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے سیدھے کر دیے۔ میاں صاحب نے یہ ملاحظہ کر دیا کہ یہ کوئی انسپیکٹر صاحب ہیں، انہوں نے میرے جوتے سیدھے کیے ہیں، لیکن جب پاس جا کر معلوم ہوا کہ یہ تو سید ہیں، تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جوتے نہیں پہنے اور فرمایا کہ جس جوتے پر کسی سید آل رسول کا ہاتھ لگ جاتا ہے ہم اس پہ قدم نہیں رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ سید صاحب کوئی عالم نہیں تھے، کوئی فاضل نہیں تھے، بلکہ ایک عام فرد تھے وہ، اور محکمہ پولیس کے اندر ملازم تھے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے کہ سید آل رسول کا ادب و احترام اس کے علم اور اس کے تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس کے منتہائے نسب کی بنیاد پر ہے۔ ناظرین، ایک تو یہ طریقہ ہمارے اسلاف کا رہا ہے، لیکن آج لہجے بدل گئے ہیں۔ ذرا آج کے دور کا یہ لہجہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ تو اس لیے اگر نام سے پہلے بھی شاہ ہو، نام سے بعد بھی شاہ ہو، کوئی ڈبل شاہ ہو، تو جب تک شریعت کے معیار پر پورا نہیں ہوتا ہمارا مقتدا نہیں بن سکتا۔ لیکن سید ہے، بد عمل ہے، بد مذہب ہے، تو پھر احترام کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کیسے الفاظ کے نشتر برسائے جا رہے ہیں اور لفظی گولہ باری کی جا رہی ہے۔ سادات کرام کو بد عمل کہا جا رہا ہے، سادات کرام کو خالی دامن کہا جا رہا ہے، نام لے لے کے سادات کو ڈبل شاہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ان کا ماضی شفاف ہوتا اور مسلک سے یہ مخلص ہوتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ باتیں اخلاص کی بنیاد پر کر رہے ہیں، لیکن ان کا ماضی کیا ہے؟ ذرا یہ تصویر ملاحظہ کیجئے۔ آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بد عمل سید کی عزت نہیں کریں گے، ذرا دیکھ لیجئے یہ بد مذہبوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتے رہے ہیں۔ کل تک جب رویت حلال کا اعلان کرتے تھے تو ان کے ارد گرد جتنے بھی بد مذہب بیٹھے ہوتے تھے ان کے نام تو یہ بڑی عزت سے لیا کرتے تھے، بڑی تعظیم سے لیا کرتے تھے، لیکن شاید اس وقت بد مذہبوں کی عزت اس لیے ہو رہی تھی کہ اس وقت آن جناب کے پاس ایک سرکاری عہدہ تھا، وہ عہدہ بچانے کے لیے بد مذہبوں کی بھی عزت کی گئی، اور آج وہ عہدہ نہیں رہا، لہذا آج ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ لیکن میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر آج عہدہ نہیں ہے تو اپنے ایمان کا خیال کیجئے، اپنے ایمان کا پاس کیجئے، اور سادات کرام کے حوالہ سے ایسی گولہ باری نہ کیجئے۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک چھوٹی سی جھلک میں نے دکھائی ہے کہ بد مذہبوں کے پیچھے نماز پڑھنے والے، بد مذہبوں کے نام عزت و تعظیم سے لینے والے آج سادات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ماضی میں ان کی تصویر کیسی رہی ہے؟ یہ گستاخان رسول کے قتل پر افسوس کرتے رہے ہیں، ان کی تعزیتیں کرتے رہے ہیں۔ ذرا یہ بیان ملاحظہ کیجئے جس میں بد مذہب، جس میں شاتمان رسول اور گستاخان رسول کے قتل پہ افسوس کا اظہار کیا۔ آج اگر ایسا بندہ سادات کا ادب و احترام نہیں کر رہا ہے تو اس میں کون سے تعجب والی بات ہے؟ ذرا ماضی کی یہ جھلک بھی ملاحظہ کیجئے۔ منیب الرحمان صاحب جو کہ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان سے پوچھوں گا، مفتی صاحب آپ سلمان تاثیر صاحب کے قتل کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ جو سارا حادثہ ہے اس پہ کیا تبصرہ آپ کا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واقعہ افسوسناک ہے اور متاثرہ خاندان کے ساتھ میں تعزیت کرتا ہوں.